موضوع الدرس عقائد القبیحة من المشرکین والرد علیہم، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا بِحِجَارَةٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو حذیفہ موسیٰ بن مسعود قال حدثنا اکرمۃ بن عمار عن ابی زمیر سماک الحنفی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ويقولون غفرانك غفرانك، وأنزل الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن ابی حاتم کی طرف سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرک جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہیں طواف بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، بچوں کے ختنے بھی کراتے تھے، عقیقہ بھی کراتے تھے، اور مشکلات میں ملتزم بھی آگے کھڑے ہوتے تھے، احرام باندھتے تھے، مینا جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، مزدلفہ جاتے تھے، لبیک سب کام کرے کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا، اس لیے وہ مشرک کہلائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور فرماتے بس یہی تو میں کہنے آیا ہوں، یہی تو میں دعوت دینے آیا ہوں کہ لا شریک لک، لیکن وہ کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک، مگر ہاں وہ شریک جو ہیں وہ شریک بھی اصل میں تو تیرے ہیں،
کیونکہ تملکہ، آپ ہی مالک ہیں ان کے، وہ تو آپ کے مالک نہیں ہیں لیکن آپ کے وہ شریک ہیں، تو لہذا وہ لات کو، عزا کو، منات کو، ان یعنی آلہہ کو اللہ کا شریک بناتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے غفرانکا، غفرانکا، اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، غلطیاں معاف کر دے۔ اور اس کے بعد یہ اہم فلسفہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا کہ عذاب نہ بھیجنے کی دو وجہ ہیں، ورنہ تو مانگ رہے ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پر پتھر برسائیں، لیکن ہم جو عذاب نہیں بھیج رہے، ایک وجہ تو آپ کا وہاں قیام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ موجود ہیں تو پھر ہم ان پر عذاب کیسے فرمائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں، تو جو معافی مانگتا اس پر بھی اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ عذاب تو اس وقت آتا ہے نا کہ جب قومیں انتہا پہ پہنچ جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، ضد میں آ کے، تکبر میں آ کے وہ اپنے یعنی اس فعل بد کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے یعنی فصل پک جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب آگے کاٹ دے۔ لیکن اگر کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، جب تک وہ معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ جب انتہا ہو جائے، اب دیکھیں نا کہ قوم لوط کے کتنے افعال تھے، وہ ایک دن سے تو نہیں کر رہے تھے نا، مدتوں سے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سب سے برا عیب ان میں لواطت تھا، یعنی مردوں کا لڑکوں سے بدفعلی کرنا، اور اسی طرح لڑکوں کا زنانے کپڑے پہننا، اور اسی انداز میں میک اپ سنگار کرنا، اسی انداز میں چلنا، ناز نخرا انداز دکھلانا۔ اسی لیے عربی میں دو لفظ ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں، ایک تو لفظ ہے خنثی اور ایک لفظ ہے مخنث، یہ دو لفظ یاد رکھیں۔ خنثی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہجڑا ہے، پیدائشی ہجڑا، یعنی اس کے اندر نہ وہ مرد ہے نہ عورت ہے۔ اب اس کے جو شرعی احکام ہے نا جی کہ وراثت میں یا جنازے میں، تو پھر ان کی کیفیت فقہا نے لکھا دیکھنی ہوگی کہ اگر وہ پیشاب ایسے کرتا ہے یا اس کا نشان مردوں کی طرح ہے تو اس کو اسی طرح حق دیا جائے گا، عورت کی طرح ہے تو اسی طرح حق دیا جائے گا، ویسے وہ تو ہجڑا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مخنث، ہجڑا تو نہیں، مرد ہو کے اپنے آپ کو عورتوں کے زئی میں، عورتوں کے لباس میں، عورتوں کے عادات میں تبدیل کرتا ہے، یہ لوگ مخنث۔ اسی طرح داڑھی مڈانا، یعنی یہ بھی تو ایک اپنی حیت قدرت نے جو پیدا کی اس کو تبدیل کرنے والی بات ہے۔ شیطان نے کہا تھا وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں تیری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ نے داڑھی رکھی، یہ مڈوا رہا ہے، تو کس کا کہنا مان؟ کبھی غور تو کرو نا کہ داڑھی رکھنے کا حکم خدا نے دیا، نہ رکھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اور تم خدا کو چھوڑ کے کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسرا جو بادشاہ تھا نا فارس کا، حضور نے اس کو خط بھیجا تھا، دعوت دی تھی اسلام کی، لیکن اس بدبخت نے اپنی شاہی اور قوت کے غرور میں حضور کے خط مبارک کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اور حکم دیا اور وہاں سے چند آدمی بھیجے کہ جائیں اور حضور کو گرفتار کر کے میرے دربار میں پیش کریں۔
کہ ان کو یہ جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ یہ خط بھیجیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بیٹھے ہیں اور ان کے لوگ آئے، وہ جو فوجی تھے جو بھی تھے سفیر وغیرہ، ان کی شکل کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور داڑھی منڈی ہوئی تھی. حضور نے چہرہ پھیر اور حضور نے فرمایا کہ کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ داڑھی منڈاؤ؟ اور مجھے انہوں نے کہا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا. میں کون رب؟ انہوں نے کہا کسرا ہمارا رب ہے. حضرت نبی ہمارے رب نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ. تو اب جو داڑھی نہیں رکھتے وہ کس رب کی بات مان رہے ہیں؟ کسرا کی یا ابلیس لعین کی؟ خود سوچیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. ہمارے کام تو یہ ہے کہ ہم دین کے چپراسی ہیں، دین کے سپاہی ہیں، دین کے چوکیدار ہیں. دین کے نام پہ ہم کھاتے ہیں تو ہم تو کہتے رہیں گے، چیختے رہیں گے تمہاری مرضی نہ مانو. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے کیا گرفتار کرو گے؟ رات تمہارا بادشاہ تو مر گیا، آپ مجھے کس کے پاس لے جاؤ گے؟ اور حضور نے دعا بھی کی کہ یا اللہ جس نے تیرے پاک نبی کے خط مبارک کی توہین کی ہے مزق ہو تمزیقا، اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر. اللہ کی شان ہے. حضور کی بد دعا ایسی لگی کہ وہ پولیس والے جو بھیجے تھے نا اسے پکڑنے کے لیے، صبح نکلے اور اس کے بعد چل پڑے. ابھی راستے میں تھے، ان کو اطلاع بھی نہیں کہ وہ کسرا جو بادشاہ تھا اس کو اپنے بیٹے نے قتل کر دیا. حضور نے جو فرمایا تھا وہ ٹھیک ہے. 1 سال کے اندر 10 بادشاہ بنے، 10 کے 10 مارے گئے اور کسرا کا ملک ہمیشہ کے لیے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لا کسرا بعد الیوم، حضور آج کے بعد کسرا نہیں رہے. حضور کے خط مبارک کی توہین کرے وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جو حضور کی شکل کی، حضور کی سنت کی توہین کرے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی مرضی ہے میرے بھائی، آپ اپنی بیویوں کو راضی کریں، اپنے ساتھیوں کو راضی کریں، اپنے کلب کے دوستوں کو راضی کریں یا اللہ رسول کو راضی کریں، یہ آپ کی ہمارا کام تو بدلانا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ سنت جو ہے نا داڑھی والی بات، کیا دیتے ہیں او جی یہ تو سنت ہے نا، کوئی واجب اور فرض تو نہیں ہے. ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سنت کس کو کہتے ہیں. اللہ کے بندے، سنت کا معنی ہے طریقہ ہے محمد مصطفیٰ. اب جیسے ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے تو یہ فرض بھی ہے اور سنت بھی. سنت کیوں ہے؟ کس نے بتلایا ہے ہمیں کہ یہ فرض ہے اور 4 رکعت پڑھنی ہے؟ تو طریقہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. فرض کیوں ہے؟ کہ اللہ نے فرض کیا. تو اسی لیے یہ سمجھیں کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ سنت کیوں کہتی ہیں؟ کہ طریقہ ہے محمد مصطفیٰ کا. لیکن حکم کیا ہے؟ کہ جب حضور نے حکم دیا تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. اوفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ تو واجب ہو گیا. اور فرض کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور واجب کا منکر فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں ابا جی یہ تو سنت ہی ہے، نہ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں. نعوذ باللہ. خود منع کرتے ہیں، خود تقریر کرتے ہیں، خود تعریف کرتے ہیں. اور یہ بات دیکھیں کہ مثلا عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں. چلو حضور نے پڑھی، 10 منٹ کے بعد ختم ہوگی بات. لیکن داڑھی تو حضور کی ایسی سنت ہے جو آنے کے بعد ہمیشہ حضور کے چہرے کے ساتھ رہی. 1 منٹ کے لیے بھی الگ نہیں ہوئی.
وہ تو ایسی اہم سنت ہے، اور سنت الانبیاء والمرسلین ہے۔ تمام انبیاء جو ہیں وہ سنت والے ہیں، تمام انبیاء جو ہیں وہ داڑھی والے ہیں، تمام صحابہ جو ہیں وہ داڑھی والے ہیں، تمام تابعین، محدثین، مجتہدین، مفسرین، اولیاء اللہ، عباد اللہ الصالحین داڑھی والے ہیں۔ اور قیامت میں اللہ پاک ہر کسی کو اس کے ہم شکل کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ داڑھی والے تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بغیر داڑھی والے کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ آگے تمہاری مرضی ہے، تمہیں اللہ کے کعبے کا حیا نہیں آیا، محمد مدنی کے روضے کا حیا نہیں آیا، تو مولوی مکی کی تقریر کا حیا آ جائے گا۔ بس ہمارا تو فرض ہے ہم نے کہنا، جیسے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تو خیر بڑھاپے میں زیارت کی ہے، جب بہت کمزور ہو گئے تھے تو فرماتے تھے کہ مولوی مکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہیں رہے گی جہاں تھی، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ کہتے رہو۔ انبیاء کی جو نہیں مانی امت نے، انبیاء نے کہنا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک وجہ تو یہ تھی عذاب نہ دینے کی کہ میرے مدنی آپ جن کے اندر ہے ہم کیسے عذاب ہیں، اور آپ حقیقت یعنی زندگی میں ان کے اندر تھے، مکے میں رہتے تھے، مکہ ہی آپ کا مولد ہے، مکہ ہی آپ کا منشا ہے، مکہ ہی آپ کا مقام نبوت اور رسالت ہے، مکہ ہی آپ کا مقام دعوت ہے۔ اس لیے فرمایا جب آپ ہیں ان کو عذاب کیسے دیں؟ جب حضور چلے گئے تو پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم پہ عذاب نہیں کرتے ہیں جب تک اس کی قوم والے اپنی انتہا تک نہیں پہنچ جاتے۔ اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرناہا تدبیرا۔ اللہ نے قوم نوح کو 1000 سال تک مہلت دی، اللہ نے قوم فرعون کو سینکڑوں سال تک مہلت دی، عذاب نہیں آیا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو پھر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اس لیے کوشش کیا کریں اللہ پاک توفیق دے کہ اگر غلطی ہو جائے، ہم انسان ہیں بھائی، کون سا بندہ ایسا ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ ہم سے غلطیاں ایک نہیں کروڑوں ہوتی ہیں، لیکن جو مومن ہے اس کو چین نہیں آتا، وہ فوراً توبہ کرتا۔ اچھا، اور خدا کی شان ہے توبہ کرنے والے اللہ کو صرف پسند نہیں، محبوب ہے اللہ کے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں۔ اچھا، کثرت سے توبہ کرنے والے کیا بنے؟ یعنی کثرت سے گناہ کرنے والے، گناہ نہیں کریں گے توبہ کیوں کریں گے؟ اس کا کرم بھی دیکھو اور اپنا شرم بھی دیکھو کہ وہ تو گناہ کرنے پر بھی توبہ کرو تو محبوب بنانے کے لیے تیار۔ اللہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تو اس لیے ہمیشہ توبہ کیا کرو، چلتے بیٹھے اٹھتے، کس وقت خدا جانے سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے، کس وقت خدا جانے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، تو غفلت نہ کیا کریں۔ مولا تو کافروں کو بھی مہلت دے دیتا ہے کہ توبہ کریں چل اور جی لیں،
اس لیے فرمایا کہ وہ طواف بھی کرتے تھے اور اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، لیکن اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پر کیسے عذاب دیں. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال ابن عباس كان فيهم أمانان النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبقی الاستغفار. حضرت ابن عباس فرماتے تھے اس امت کے لیے دو امانیں تھی. ایک امان تو محمد مصطفیٰ کا وجود مبارک تھا کہ جب تک ہے تو عذاب کیسے آئے، اور دوسری امان کیا ہے؟ استغفار، کہ جب تک کہ معافی مانگتے رہیں گے میں عذاب نہیں کروں گا. تو حضرت ابن عباس فرماتے تھے بھی ایک امان تو چلی گئی ہے، اب باقی صرف استغفار ہے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو امانیں دی تھیں، ایک امان چلی گئی اور ایک امان باقی ہے. وقال ابن جریر حدثني الحارث قال حدثني عبد العزيز قال حدثنا ابو معشر عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالت قریش بعض آل بعض محمد صلی اللہ رکبہ اللہ من بیننا اللہ من کان هذا الحق من عندك الآیہ فلما امنوا ندموا ولا ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم فانزل الله ما كان الله معذبهم الى قوله ولكن اکثرهم لا يعلمون. اس روایت میں آتا ہے کہ قریش ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ محمد اکرمہ اللہ، محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے مقام دیا، نبوت دی، شان بلند کی ہے. اس کے بعد یہ کہتے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فانت وإلى حجارة فلما آمنوا ندموا، جب ایمان لائے تو اپنے جب شام ہوئے امسو ندموا شرمندگی کی ہم نے کیا کہہ دیا، اللہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اب معافی مانگنے لگے. غفرانک اللہم فانزل اللہ ما کان اللہ معذبهم الى قولی ولکن اکثرهم لا يعلمون. قال علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس ما کان اللہ ليعذبهم وانت فیہم یقول ما کان اللہ لیعذب قوما وانبیاء من بین اظہرهم حتی یخرجهم. حضرت ابن عباس فرماتے تھے اللہ نے کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجا ان کے انبیاء جب تک موجود تھے، پہلے انبیاء کو نکالا پھر عذاب بھیجا ان کی قوم پر. وما قال الله معذبهم يقول فيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار يستغفرون يصلون يعني بهذا أهل مکہ. بہت سارے لوگ تھے جن کو اللہ نے مکے میں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسلام لے آئے، وہ استغفار بھی کرتے تھے مکے میں رہتے ہوئے. قرآن میں جہاد اکرامت واتیت العفو وسعید بین الصدی ونحو ذلك وقال ذاکم ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. یعنی المؤمنون الذين كانوا بمکہ، مکے میں جو مومن تھے وہ استغفار کرتے تھے، ان کی وجہ سے باقی بھی بچے ہوئے تھے. وقال ربی عاطمتنا ابی قالتنا عبد الغفار داود نظر مثلی قال ان اللہ جعل فی هذه الامة امانین لا يزالون معصومین مجارین من قوارئ العذاب ما دام بین اظہرہم فامان قبضہ اللہ علیہ ومان بقی فیکم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے اس امت کے لیے دو امان پیدا کی ہیں، دو امان بھیجی کہ جب تک وہ امان موجود رہیں گی، بچے رہیں گے اللہ کے عذاب سے. اب اللہ نے ایک امان تو اٹھا لی ہے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسری امان جو ہے وہ موجود ہے استغفار. تو جب تک امت استغفار کرتی رہے گی، معافی مانگتی رہے گی، اللہ کے عذاب چلتے رہیں گے. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. وقال ابو صالح عبد
عبد الغفار قال حدثني بعض أصحابنا أن النضر بن عدي حدثه هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ورواة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى نحو من هذا وقال كذا والأبي العلاء النحوي المقرئ وقال الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن اسماعيل بن ابراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف بن موسى النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله علي امانين لامتي اللہ نے میری امت کے لیے 2 امان بھیجی ہیں. پہلی امان کیا ہے؟ وما کان اللہ لیعذب من فیہم. دوسری امان کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. فإذا مضیت فیہم السر یوم القیامہ مضیت. جب آپ چلے جائیں گے، وفات ہو جائے گی، اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، لیکن استغفار جو ہے وہ آپ کی امت میں باقی رہے گا. ویسر هذا ما رواه الامام احمد بن مسلم الحاق في مسلم بن حديث عبد الله بن وهب بن نخولي بن الحارث عن دراج النبي الهيثم عن النبي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. شیطان نے کہا کہ یا اللہ میں تو ملعون ہو گیا، مردود ہو گیا، لیکن میں بھی تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے اندر ہے، یعنی آخری لمحے تک بھی میں ان کو گمراہ کروں. اب دیکھا نہیں کہ ابھی طالب نے آخری وقت میں کہہ دیا نا انا علی دین عبد المطلب. اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا. اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. اللہ نے فرمایا بدبخت ملعون مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میرے بندے جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا. اللہ اکبر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اللہم لا تہلکنا فجأة برحمتک یا ارحم الراحمین. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ نے بھی قسم فرمائی ثم قال حاکم صحیح سن خرج وقال امام حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا راشد وابن سعد قال حدثني معاوية بن سعد بن الجيبي أمن حدثه عن فضالة بن عبيد عن النبي أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. النبی فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک بندے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کے عذاب سے بچے رہیں گے. ہر حال میں کوشش کیا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور جو بھی استغفار یاد ہو، بڑا استغفار ہو یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ، لیکن ہو دل سے مذاق نہ ہو. نعوذ باللہ ہمیں استغفار کر رہا ہے تو دل سے استغفار کرے. یہ نہیں کہ بر زبان تسبیح و در دلگاہ و خر، زبان میں استغفار ہے اور دل میں ہے کبھی ہم سے نکل کے گناہ کروں گا، ابھی جا کے ٹیلی ویژن دیکھنا ہے، فلم دیکھنی ہے، ابھی جا کے میں نے اپنی گرل فرینڈ سے ٹیلی فون پہ بات بھی کرنی ہے. یہ استغفار تو نہیں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے.